لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب مناقب الانصار کے تحت امام بخاری نے ایک باب اس نام سے قائم کیا ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت خلیلا ابا بکر۔ پھر اس باب کے نیچے وہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میرا سب سے بڑا دوست، میرا سب سے بڑا خلیل میرا رب ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت خلیلا ابا بکر۔ اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا، میں کسی کو دوست بناتا، تو رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن بنیادی چیز جو اپنے عنوان اور موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ بات یہ ہے کہ مومن کا سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا خلیل اگر کوئی ہونا چاہیے تو وہ اللہ رب العالمین ہونا چاہیے، کیونکہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ ان سے جینا سیکھیں،
زندگی کے معاملات سیکھیں، اس مقدس رسول کی پوری سیرت بھی مقدس ہے، وہاں سے جو ملے اس کو لے لیں، فما آتاکم الرسول فخذوہ، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے میرا رسول روکے اس سے باز آ جائیں۔ واتقوا اللہ، نافرمانی مت کریں، اللہ سے ڈریں۔ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت بہت سخت ہے۔ یعنی کہ ہمارے لیے مشعل راہ، قابل اتباع، قابل پیروی کس کی بات ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ وہ مقدس اور ہماری محبوب ذات ہمیں کیا سکھلاتی ہے کہ جو تم لوگوں نے دوست بنائے رکھے ہیں، دنیا میں ہر بندے کے دوست ضرور ہوتے ہیں، کسی کے کم تو کسی کے زیادہ، لیکن کائنات کے سردار کی تعلیم یہ ہے کہ بندے کا سب سے بڑا جو دوست ہے، سب سے بڑا جو خیر خواہ ہے، سب سے بڑا جو قریب ہے، سب سے بڑا جو عزیز ہے، سب سے بڑا جو مددگار ہے، سب سے بڑا جو ہمدرد ہے، سب سے بڑا جو ہم خواہ ہے، سب سے بڑا جو درد خواہ ہے، وہ بندے کا ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ گزشتہ جمعے پہ یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہ ذکر کیا جائے گا کہ سب سے بڑا دوست کون ہے، اور یہ سارے تمہیدی کلمات اسی جملے کی تشریح و توضیح میں ہیں کہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا دوست اگر کوئی ہونا چاہیے تو وہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ تو اس رب کو ہم پہچانیں۔ ہم دنیا میں دوستیاں کیوں قائم کرتے ہیں؟ کسی کو نیک نیت سمجھ کر، کسی کو ہمدرد سمجھ کر، کسی کو محب سمجھ کر، کسی کو مشکل و تکلیف کے معاملے میں مددگار سمجھ کر، لیکن جب ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، رب ایسا دوست ہے، رب ایسا خلیل ہے، رب بندے کا ایسا قریب ہے، ایسا عزیز ہے، جب ان ساری باتوں پہ نظر کرتے ہیں تو رب جیسا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ یہی بات رب نے کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا محبوب، سب سے بڑا پیارا اگر ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم مزید کیسے سمجھیں؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہمارا رب ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہمارا رب ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ سب سے بڑی محبت و مودت کے لائق ذات رب العالمین کی ذات کے؟ ان ساری حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے رب نے قرآن اتارا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی لسان مبارک سے، صدق و سچی زبان سے ان ساری باتوں کی وضاحتیں کروائیں کہ بندے اپنے رب کو پہچان، اپنے خالق و مالک کی ذات کو پہچان، اس قدر پہچان کہ رب تیرا محبوب بن جائے، تیرا رب تیرا معبود بن جائے، تیرا رب تیرا مسعود بن جائے، تیرا رب تیرا خلیل بن جائے۔ قرآن و سنت کو جو تو پڑھے گا، قرآن تجھے بتلائے گا کہ امی کی خیر خواہی بعد میں، ابو کی خیر خواہی بعد میں، دنیا کے دیگر احباب و اقارب سب کی خیر خواہیاں بعد میں، لیکن بندے کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ اب ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے قرآن کی طرف چلتے ہیں، ہم رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا رب سب سے بڑا خلیل کیسے ہے؟ ہمارا رب سب سے بڑا دوست کیسے ہے؟ اب ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ میں تیرا ایسا خلیل ہوں، بندے مجھے خلیل سمجھ، میں تیرا دوست ہوں اور ایسا دوست ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں اور ایسا خیر خواہ ہوں، تو دنیا میں آیا نہیں تھا، اس وقت سے میری خیر خواہی تیرے ساتھ شروع تھی۔
دنیا بنی نہیں تھی، یہ سورج چاند زمین ستارے کچھ بھی نہیں بنا تھا، لیکن مالک فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تیرا اتنا بڑا خیر خواہ تھا، دنیا میں کچھ نہیں بنا تھا، لیکن میں اس وقت بھی تیری خیر خواہی سوچ رہا تھا، تیری اچھائی اور تیری بھلائی سوچ رہا تھا۔ کیسے؟ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ کہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ دنیا میں نجات بندے کو تب ہی مل سکتی ہے جب بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہو، توحید کو اختیار کرتا ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ پھر تیسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ پھر چوتھے مقام پر رب العالمین نے فرمایا وَظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ پھر پانچویں مقام پر رب العالمین نے فرمایا كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ کہ رب العالمین سارے اعلانوں میں یہ چیز بتلائی کہ سب سے پہلا نقطہ اسلام کا، کامیابی کا، کامرانی کا وہ توحید ہے، رب کی پہچان ہے۔ رب جانتا تھا، رب نے فرمایا جتنا نقطہ اہم تھا یہ دنیا ابھی بنی نہیں تھی، رب العالمین فرماتے اس وقت میں نے پوری انسانیت کو اکٹھے کر کے کہا تھا کہ انسانوں اے ذریت آدم میں تمہارا رب ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کتنی خیر خواہی! اب تک ہم اپنی ماؤں کے بطن میں نہ آئے تھے، یہ دنیا کا سلسلہ، یہ دنیا کا کارخانہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن رب ایسا خیر خواہ کہ رب العالمین فرماتے اس وقت میں نے تم سے خیر خواہی کرنا شروع کر دی تھی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ رب کی خیر خواہی، زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنے تھے، ستارے نہیں بنے تھے، دنیا نہیں بنی تھی، رب العالمین بندوں کا اتنا بڑا خیر خواہ، اتنا بندوں کا خیر خواہ کہ رب العالمین فرماتے اس وقت ہم نے نبیوں کو جمع کیا انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کو کامیابی کامرانی پہ راستے پہ لگانے کے لیے ہم نے نبیوں کو اکٹھے کر کے، نبیوں سے جمع کر کے وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں نبی بنا کر بھیجیں گے۔ مقصد کیا ہوگا کہ جاؤ لوگوں کی خیر خواہی کرو، لوگوں کو راہ مستقیم کی طرف بلاؤ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رب العالمین فرما جب ہم نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا تھا، اس وقت سے ہم نے کہا تھا کہ آدم اب آپ زمین پر جائیں، لیکن زمین پر بھی میں اور آپ آئے نہیں تھے، رب نے اس وقت سے پوری اولاد آدم کا انتظام کر لیا تھا کہ لوگوں زمین پر بھیج کر میں تمہاری طرف اپنی ہدایت کا پیغام بھیجوں گا۔ اس وقت سے خیر خواہیاں، اب قرآن کو مزید پڑھتے جائیں اور ان ساری چیزوں پہ غور کرتے جائیں، ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کتنے احسان کیے ہیں، ہمارا مالک ہمارے ساتھ کتنا خیر خواہ ہے، کتنا ہمارا عزیز ہے، کتنا ہمارا قریب ہے، کتنی مہربانیاں ہیں ان کی۔ پھر یہ ساری باتیں سوچتے چلیں کہ اس رب سے ہم نے کتنا نبھایا ہے، اس مالک کے اتنے احسانوں کو یاد کر کے ہم نے کتنی فرما برداری کی ہے، ہم کتنے اس کے شکر گزار بنے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت احسان، پھر جب بندہ ماں کے پیٹ میں پہنچا، أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔
رب العالمین فرماتے ہیں بندے تو پانی کے قطرے کی صورت میں تھا، مادر کے بطن میں جب پہنچا تھا میں تیرا اتنا بڑا خیر کھا کہ اس وقت سے میں نے تیری مدد کرنا شروع کر دی۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر اس قطرے کو میں نے انسانیت کا روپ دینا شروع کر دیا، اس قدر کے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے مجھے بھولنے والے، میرے در کو چھوڑنے والے، ساری دنیا کی تقریروں تحریروں تدبیروں کو چھوڑ کر اگر تو اپنے وجود پر ہی نظر کر دے، تیرا وجود ہی تجھے کہے گا کہ سب سے بڑا تعریف کے لائق رب العالمین ہے، سب سے بڑی محبت کی لائق ذات رب العالمین کی ہے، سب سے بڑی شکر گزاری کی لائق ذات کون ہے؟ رب العالمین کی ذات۔ کہ فرمایا کہ اپنے وجود پر غور کر، اپنی تخلیق پر غور کر، اور اس تخلیق کے ساتھ و ساتھ ہماری وفاؤں پہ غور کر، ہماری عطاؤں پہ غور کر، ہماری عنایتوں پہ غور کر، ہماری کرم فرمائیوں پہ غور کر، ہم نے تجھے کتنا نوازا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، قرآن فرماتا ہے کہ رب العالمین گویا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے بطن کے اندر میں تجھے نابینا بھی پیدا کر سکتا تھا، میں تجھے گونگا بہرا بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے تجھ پہ احسان کیا، میں نے تجھے بولنے کے لیے 2 ہونٹ دیے، زبان دی۔ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ میرے احسان ہیں، یہ میری کرم نوازیاں ہیں، یہ میری عنایتیں ہیں، میں نے تجھے کان دے کر پیدا کیا، تجھے آنکھیں دے کر پیدا کی۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ گویا رب اپنے تعارف کو پیش کر رہا ہے، اپنا رشتہ اور ناطہ یاد دلا رہا ہے کہ محبت کے ذات الفت کے ساتھ کون سی ذات زیادہ حق رکھتی ہے۔ فرمایا کہ وہ وقت یاد کر کہ لم یکن شیئا مذکورا، تیرا وجود نہیں تھا، تو کیا تیرے باپ کا وجود نہیں تھا، تیرے خاندان کا وجود نہیں تھا، لیکن مالک فرماتے ہیں کہ ہم ہیں کہ ہم نے تجھے وجود بخشا، اپنی نعمتوں سے نوازا، آنکھ دی، کان دیے، یہ سارے اعضاء دیے، حتیٰ کہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده۔ رب العالمین فرماتے تم ماں کے بطن میں تھے، ہم ذرے ذرے کی رپورٹ لے رہے تھے، ہر چیز کو جان رہے تھے کہ وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہمارے علم میں تھا، تھوڑا سا گھٹا ہمارے علم میں تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جس دنیا کے دوست ہوتے ہیں، کبھی کسی کو اپنے محبتیں الفتیں یاد دلاتے ہوئے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، اس طرح گویا رب کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، بتلا تو صحیح کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دور رکھا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ اس رب سے الذی خلقک، جس نے پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر پوری طرح تمہیں پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تیرے ہر 4 ڈھال کو ہم نے پورا کیا۔ یہ احسانات رب العالمین کیوں گنواتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ جتنی بھی آیات ہیں تقریباً ساری آپ کو مکی آیات ملیں گی۔ یہ ساری آیتیں مکہ میں اتر رہی تھی مکہ والوں کو بتانے کے لیے محبت کی لائق، الفت کی لائق، عبادت کی لائق، مسجود و معبود ہونے کے لائق کس کی ذات کے؟ رب کی ہے۔ اب یہ رب صرف مکہ والوں کو نہیں، ہم سے بھی یہ قرآن احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک رشتے کو یاد دلا رہا ہے کہ سارے رشتوں کو یاد کرتے ہو، سارے اپنوں سے نبھانے کی کوشش کرتے ہو، ہزارہ دوست بنا کے رکھے ہی، لیکن بتا رب جیسا کوئی دوست ہے تو جا، رب جیسا کوئی دوست نہیں پاؤ گے۔ فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر احسانات، جب تو وہاں سے زمین پر آیا تجھے دودھ کی ضرورت تھی، فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ہم نے تیرے دودھ کا انتظام کر دیا۔ وہاں سے تو ننگا آیا تھا، تجھے کپڑے کی ضرورت تھی، لباس کی ضرورت تھی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم بریشا، ہم نے تیرے لباس کا انتظام کر دیا۔
وہاں تجھے پانی کی ضرورت نہیں تھی، یہاں تجھے پانی چاہیے تھا۔ فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء مغین۔ دوسرے مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، پھر ہم نے تمہارے لیے پانی کو پیدا فرمایا رہنے کے لیے۔ تم لوگوں کو لکڑیوں کی ضرورت تھی کہ آگ جلاؤ، کھانا پکاؤ، فرمایا فرأیتم النار التی تورون، وہ آگ بھی ہم نے پیدا کی رہنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے چارپائیاں چاہیے تھی، کرسیاں چاہیے تھی۔ رب العالمین فرماتے انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ہم نے تمہارے لیے درخت پیدا کر دیے، سواری کے لیے لوہا چاہیے تھا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے تمہارے لیے لوہا بھی پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ ساری چیزیں تجھے دیے جاتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، چلنے کے لیے تجھے زمین چاہیے تھی، وہ بھی ہم نے تجھے دے دی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، زندگی کا دستور و منشور چلانے کے لیے زندگی کا ساتھی چاہیے تھا، ہم نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کر دی کہ رفیق حیات بن کر تم ان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہیں نیند چاہیے تھی، ہم نے رات کو پیدا کیا تمہاری نیند کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہیں کاروبار کی ضرورت تھی، ہم نے تمہارے کاروبار کے لیے دن پیدا فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، تجھے برسات کی ضرورت تھی، برسات ہو، فصلوں میں آبیاری ہو، فصلوں میں زرخیزی آئے، ہم نے آسمان سے برسات برسانا بھی تمہارے لیے شروع کر دی۔ یہ ہمارے احسانات ہیں، یہ ہماری تمہارے ساتھ دوستی ہے، تم ہمیں دوست مانو یا نہ مانو۔ رب فرماتا میں تمہارا سب سے بڑا دوست ہوں، تم مجھے خیر خواہ مانو یا نہ مانو، لیکن میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، یہ میری خیر خواہیاں ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، 2 4 6 8 چیزیں جا کیا رب العالمین فرماتے ہیں جہاں جاؤ گے، جہاں دیکھو گے، رب نے سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، زمین تمہارے چلنے کے لیے، آسمان تمہارے لیے چھت بنا دی، یہ فصلیں، یہ جانور، یہ ساری چیزیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں تمہارا ایسا دوست ہوں، میں اتنا بڑا خیر خواہ ہوں، میں نے اتنے احسان کر دیے، میں نے اتنی تمہارے ساتھ عنایتیں کر دی کہ رب العالمین فرماتے میری عنایتوں کو، میرے احسانوں کو شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکو گے، میں اتنا تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، رب العالمین فرماتے سب سے بڑی محبت کرنے والی ذات تم سے میری ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، رب العالمین فرماتے تمہارا سب سے بڑا دوست میں رب ہوں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، میری رضا کے لیے محنت کرو تو سب سے بڑے مجھے پیارے لگنے لگو گے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، فرمایا میرے در پہ توبہ کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے پاک بننے والے بن جاؤ، مجھے پیارے لگو گے، میرے محبوب بن جاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، فرمایا متقی و پرہیزگار بن جاؤ، میرے محبوب ہو۔ عطا بھی میری ہے، عنایت بھی میری ہے، نوازا بھی میں نے ہے، تب سے نوازا جن جن کرم نواؤں کا نام لیتے ہو، جن جن مہربانوں کا نام لیتے ہو، جن جن کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہو، وہ تو خود بھی نہیں آئے تھے، ہم نے اس وقت سے تمہارے اوپر اپنے احسانوں کی برسات برسائے رکھی، اپنے فضل و عطا کے دروازے کھولے رکھے، ہر عطا ہوتی رہی، دنیا میں آئے تب بھی اللہ کی نعمتیں، رب کی عنایتیں، رب کی عطا اور رب کا فضل، پھر وہ مالک تم سے محبت کرنے لگا، فرمایا ایسا محب، ایسا محبوب، ایسا خیر خواہ، یہ ساری چیزیں رب کیوں بیان کرتا ہے؟ حالانکہ رب اگر یہ چیزیں نہ بتلائے تب بھی اس کی قدرت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ ساری چیزیں مالک کائنات نے اس لیے بیان فرمائی کہ ہم اس ذات کو پہچانیں، ہم اس خیر خواہ ذات کو پہچانیں، ان کے احسانوں کو جان کر ہم اس مالک سے محبت رکھنا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ میں اتنا خیر خواہ ہوں، اگر تم میرا بن جائے، جہاں تیرا کوئی نہیں بنے گا میں تیرا بن جاؤں گا، تیرا ساتھی بن جاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایک اور مقام میں قرآن نے فرمایا
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پھر تیسرے مقام پہ قرآن نے فرمایا يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا میری راہ کے لیے صبر کرنا سیکھو، میں اتنا خیر خواہ ہوں، تم جس مشکل میں بھی پڑو گے میں تمہارا ساتھی بن جاؤں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اگر میرے چاہنے والے بن جاؤ گے فرمایا میں رب تمہارے ساتھ بن جاؤں گا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئٌ فِئَةً كَثِيرًا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تیسرے مقام پہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ چوتھے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں تجھے معلوم نہیں ہوتا لیکن ہماری مدد تمہارے ساتھ رہتی ہے، ہم اتنے خیر خواہ ہیں تجھے کہیں تنہا نہیں چھوڑتے، ہم تیرے اتنے قریبی ہیں تجھے کمی دکھ سکھ میں تنہا نہیں چھوڑتے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے بن جاؤ ہم موسس بنا دیں گے، ہم عزت دینے والے ہیں، ہمارے در کا جو بنا رب فرماتے میں اسے اتنی عزت دوں گا، اتنی عزت دوں گا جو عزت کبھی نہیں گھٹے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور فرماتے رب اور رسول کے بعد وہی عزت والے ہیں جو رب کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو جانتے ہیں، اپنے مالک کو مانتے ہیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ رب فرماتے دنیا کا کوئی بڑے سا بڑا آ جائے لیکن جو مجھے مانتا ہے، جو میرے در کا فقیر ہے، میرے فرمان کا مطیع و فرما بردار ہے، رب فرماتا ہے کہ میرے مطیع کی حیثیت، میرے فرما بردار کی حیثیت سب سے بڑی ہے۔ پھر قرآن نے مثالیں دی فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ انسانیت کی پہلی قتل، پہلے بندے کی موت کون؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا، ایک مومن، اس کے مد مقابل ایک بھائی کھڑا ہو گیا، کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، قاتل بن گیا۔ لیکن جو سامنے تھا وہ رب کو جاننے والا تھا، اپنے مالک کو ماننے والا تھا، اپنے مالک کی ذات سے واقف تھا، کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں قتل نہیں کروں گا، میں تو اپنے مالک سے ڈرتا ہوں، میں نے تو اس سے دوستی رکھی ہے، میں نے تو اس سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس قاتل نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن یہ جو مقتول تھا یہ اللہ کا دوست تھا، یہ جو مقتول تھا یہ اللہ کا محبوب تھا۔ رب فرماتے میں نے اپنے محبوب اس مقتول کی عزت کس طرح بلند کی۔ بھائی نے قتل تو کر دیا لیکن قتل کرنے کے بعد، کیونکہ انسانیت کی پہلی قتل تھی، ابھی معاملہ تفصیل سے انسانیت میں معلوم نہیں تھا، رب فرماتا ہم نے کوے کو بھیجا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ ہم نے کوے کو بھیجا، کوا آیا، زمین پہ اس نے کھڈا کھود کر اس میں کوئی چیز ڈال کر گویا اس قاتل کو درس دیا کہ اس مومن کو ایسے مت چھوڑیں، درندے کھا جائیں گے، پرندے کھا جائیں گے، یہ موذد ہے، اس کو زمین کے اندر دفن کر دیں۔ رب العالمین یہ ساری باتیں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا میں ہی تمہارا دوست ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، جہاں کوئی معاون نہیں ملے گا میری معاونت آ جائے گی، جہاں کسی کی مدد نہیں پہنچے گی وہاں پہ میری مدد آ جائے گی۔ میری ذات کو پہچاننے کی کوشش کرو، میرے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس تعلق کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس رشتے کو مضبوط بناؤ، اس ناطے کو مضبوط بناؤ۔ رب فرماتے ہیں کہ میں اتنا دوست ہوں، کبھی تمہیں مشکل میں چھوڑوں گا نہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ رب العالمین فرماتے میں اتنا بڑا خیر خواہ ہوں۔ مالک بنی اسرائیلیوں سے مخاطب ہے، اے بنی اسرائیلیوں، کوئی وقت تھا، کوئی زمانہ تھا کہ فرعون تمہارے اوپر مسلط تھا، تمہیں قتل کر دیا کرتا تھا، میں نے تمہیں اس کے در سے نجات دی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ میں اتنا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اے بنی اسرائیلیوں، کسی زمانے میں، کسی دور میں تم لوگوں نے ہمارے سامنے سوال کیا تھا، جب تمہاری دوستی ہمارے سے جڑی ہوئی تھی،
ہمارے در پر تم نے التجا کی تھی اللہ جب ہم زمین پر چلیں ہمیں سورج کا سایہ نہ لگے، ہمیں سورج کی دھوپ نہ لگے. وصلی اللہ علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے بادلوں کو مسلط کر دیا، بادلوں کو مامور کر دیا کہ بادلوں ان بنی اسرائیلیوں پہ سایہ کرتے رہو. تم نے ہمیں کہا کہ آسمان سے کھانا چاہیے، فانزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے آسمان سے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. پانی نہیں ہے. پانی کی غیر موجودگی میں کلیم اللہ پریشان ہوئے، کہا کہ اللہ پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں. وہ کیسا خلیل ہے، وہ کیسا انسانیت کا خیر خواہ ہے، وہ کیسا محب و مددگار ہے، وہ کیسا معین و بندے کے معاملات کو درست کرنے والا ہے. پانی نہیں ہے. حکم ہوا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم آپ کو پیاسا مرنے نہیں دیں گے. اے کلیم لاٹھی زمین پر مارو. کلیم اللہ نے لاٹھی زمین پر ماری. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. رب العالمین فرماتے زمین سے 12 چشمے نکل پڑے. چلو پانی پیو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاته لعلکم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں راتوں رات کسی بندے کو قتل کر دیا گیا. صبح ہوئی لوگ کلیم اللہ کے در پر آئے. موسیٰ کچھ کیجئے، معلوم نہیں فلاں بندے کو کسی نے قتل کر دیا ہے. اب یہ کلیم سوچنے لگے، یہ کلیم کی سوچ، کلیم کے ذہن کا فکر. رب تو رب ہے، سب سے بڑا رفیق و دوست. رب نے جواب اتارا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، تم تنہا نہیں ہو، میں رب تمہارے ساتھ ہوں. کیا کریں؟ فرمایا گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کے ٹکڑے کرو، ٹکڑے کرنے کے بعد وہ ٹکڑے اس میت کو مارو. کذالک یحیی اللہ الموتى، یہ میت اٹھے گی اور تمہیں اپنے قاتل کا نام بتائے گی. رب کی خیر خواہیاں دیکھتے جائیے. جن لوگوں نے رب کو رفیق مانا تھا، جن لوگوں نے اپنے خالق کو خلیل مانا تھا، جن لوگوں نے اپنے رب کو دوست مانا تھا، رب نے کہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کو منزل مقصود تک پہنچایا. پھر یہ ساری مثالیں رب نے قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچائیں، احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچائیں کہ رب العالمین نے پہنچا کر درس دیا. ہر دور میں جو لوگ بھی مجھے دوست سمجھتے تھے، خلیل سمجھتے تھے، مجھے خیر خواہ سمجھتے تھے، میں نے کبھی انہیں ناکام نہیں کیا. قرآن نے پھر مثال دی نوح علیہ السلام کے زمانے کی. پانی پانی پانی، ہر طرف سے پانی، حتیٰ کہ وہ جو پانی اتنا ابلا، اتنا زمین سے نکلا کہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگوں نے تنور بنائے ہوئے تھے روٹی پکانے کے لیے، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. رب العالمین فرماتے زمین نے بھی پانی چھوڑا، آسمان نے بھی پانی گرایا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن ایسے عالم میں وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. جو ہمیں خلیل مانتے تھے، جو ہم سے دوستی کا ناتا جوڑے بیٹھے تھے، جو ہمارے فرما بردار بنے بیٹھے تھے، جو ہم سے تعلق جوڑ بیٹھے تھے، حکم ہوا کہ آپ اپنی کشتی پہ سوار ہو جائیں. دنیا ڈوب گئی لیکن رب کو دوست بنانے والے نہیں ڈوبے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. رب العالمین فرماتے اسماعیل نے ہمیں دوست مانا تھا، ان کے والد ابراہیم نے ہمیں دوست مانا تھا، ہم نے ناکام ہونے نہیں دیا. ابراہیم کے ہاتھ میں چھری لٹا کے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اسماعیل کے والد ابراہیم نے جب چھری چلائی، چھری چلاتے ہوئے رب نے فرمایا ہم نے اپنے دوست کو بچا دیا، اسماعیل کو ہٹا دیا.
وہاں پہ جانور کو لا کے کھڑا کر دیا، جانور ذبح ہو گیا، ہم نے صدا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا ثابت کر دیا، آپ نے اپنے وعدے کو سچا ثابت کر دیا۔ جو نظر پڑی دیکھا کہ اسماعیل تو کھڑے ہیں، مینڈا ذبح ہو چکا ہے، رب کی اتنی دوستی، رب ایسا خلیل، رب ایسا خیر خواہ۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ رب العالمین فرماتے ہیں طالوت و جالوت کی لشکر تھی، ان میں سے ایک رب کا دوست تھا، رب کا خلیل تھا، لیکن کمزور سا تھا، تھوڑا سا لشکر تھا، تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، بھوکے پیاسے، کمزور ترین۔ کہا کہ مالک ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، مالک تیری مہربانی، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رب العالمین یہ ساری مثالیں دے کے فرماتے ہیں کہ ہمارا جو دوست تھا، جو خلیل تھا، جو ہمیں مانتا تھا، جو ہمیں قریب سے جانتا تھا، جو سارے رشتوں سے بڑھ کر ہم سے رشتہ رکھ کے بیٹھا تھا، جو ساری امیدوں سے بڑھ کر ہم سے امید لگائے بیٹھا تھا، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، نتیجہ کیا نکلا؟ کمزوری کے باوجود ہم نے اس کو کامیاب بنا دیا۔ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے نبی آپ بدر کو یاد کیجئے، استقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ بدر کے میدان پر تھوڑے سے مسلمان 313 کے قریب، ہزاروں کا لشکر، لیکن تھے کون؟ رب کو دوست سمجھنے والے، مالک کو خلیل جاننے والے، اپنے رب کو سب سے زیادہ قریبی اور پیارا جاننے والے۔ رب نے فرمایا ہم نے چھوڑا نہیں، کیونکہ ہم تو دوستوں کے دوست ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں، سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ حکم ہوا کہ گھبرائیے نہیں، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، بدر کے میدان پر آپ کی مدد کے لیے 3000 فرشتے اتر چکے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ کچھ دیر گزری پھر دوبارہ وہی اتری، 3 کا ہم نے 5000 اور فرشتے بھیج دیے۔ پریشان صحابہ کے، آسمان سے فرشتے رب بھیجتا ہے، یہ وہ تعلق ہے جو انہوں نے جوڑا تھا، مدد آسمان سے اترتی تھی، جب ہم نے توڑ دیا وہ مددیں نہیں اترتی۔ یہ ساری آیتیں، یہ ساری روایتیں، یہ سارے بیانات ہمیں اس رشتے کو مضبوط کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اپنے خالق کو پہچانو، وہ سارے دوستوں سے زیادہ دوست، سارے پیاروں سے زیادہ پیارا، سارے قریبوں میں سب سے زیادہ قریب اگر کوئی تمہارے لیے ہے تو وہ تیرا رب ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کمزور سے، تھکے سے، غربت کے مارے ہوئے، تکلیفوں کے مارے ہوئے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں اگر تمہاری مجھ سے دوستی ہے، اگر تم مجھے دوست مانتے ہو، پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے دوست ناکام نہیں ہوتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رب العالمین فرماتے پھر بے فکر رہو، تمہیں مدد ملے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، میرا فضل آئے گا تمہیں ہر معاملے سے ہٹائے گا۔ یہ ساری باتیں کس چیز کی دلیل ہے؟ قرآن کوئی فضول کتاب تو نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ 4 آیات کام کی ہیں، باقی یہ کچھ کام کا نہیں، بہت کام کی چیزیں ہیں، بڑا غور و فکر کا یہ مواد ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے، دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہیں تمہارا سب سے بڑا دوست تمہارا رب ہے، اس سے دوستی جوڑو، دنیا و ما فیہا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑا خیر خواہ ہے، سب سے بڑا عزیز ہے، سب سے بڑا قریب ہے، جس نے جب بھی اس سے تعلق جوڑا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایسا دوست ہے جو اپنے دوستوں کو کبھی ناکام ہونے نہیں دیتا۔ قرآن کی انداز پہ غور کریں، آدم علیہ السلام نے جب غلطی کر دی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہا گیا کہ اے آدم کی بیوی حوا، آپ جنت میں رہیں، کھائیں پیئیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں، جائیں گے تو منصف نہیں رہیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، شیطان نے وسوسے دلا کر فاکلا منہا، ان دونوں کو اس درخت کے قریب کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آدم اور ان کی بیوی زمین پر اتر آئے، رب نے جنت سے نکال دیا۔ اس رب کی دوستی پہ نظر کریں، اس رب کی محبت اور خلیلیت پر نظر کریں، وہ کیسا خلیل ہے۔ غلطی آدم نے کی تھی، جب زمین پر آئے رب فرماتے ہیں پھر معافی کا راستہ بھی ہم نے ہی بتا دیا۔ کیسی محبت ہے، کیسا رب بندوں کا خیر خواہ ہے۔ غلطی آدم نے کی تھی علیہ السلام، لیکن مالک فرماتے ہم نے پھر ان کو راستہ بھی بتا دیا کہ آدم اس غلطی سے نکلنے کا راستہ یہ ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم نے انہیں کلمات سکھلائے، وہ جملے سکھلائے کہ آدم آپ یہ پڑھ کر ہماری دربار میں التجا کرے، ہم معافی دے دیں گے۔ جب آدم علیہ السلام نے وہ جملے کہے، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مالک ہم نے اپنے وجود پر ظلم کیا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ جملے بھی خود سکھلائے، حالانکہ آپ دنیا کو دیکھیں، کوئی غلطی کرے ہم سزا کے اوپر سزا دیتے جاتے ہیں، جزا کے اوپر جزا دیتے جاتے ہیں، عذاب کے اوپر عذاب دیے جاتے ہیں، تکلیف کے اوپر تکلیف دیے جاتے ہیں، دن بدن توڑتے جاتے ہیں، دن بدن ان رشتوں کو کمزور کیے جاتے ہیں۔ لیکن رب کی رحمت کو دیکھیں، اپنے خالق کو مالک کو دیکھیں، کتنا بندوں کا خیر خواہ۔ غلطی بھی آدم علیہ السلام نے کی، لیکن رب فرماتے ہیں انہوں نے میری غلطی کی، خطا کی، میری بات کو بھلایا، لیکن جاؤ میں راہ مستقیم پھر بتا دیتا ہوں، بخشوانے کا طریقہ بھی میں خود بتا دیتا ہوں، کیونکہ رب اتنا خلیل ہے بندوں کا، ایسا دوست ہے کہ رب اپنے بندے کو ناکام دیکھنا نہیں چاہتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، قال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح نے علیہ السلام نے رب سے دوستی رکھی ہوئی تھی، فرما بردار تھے، مطیع تھے، اپنے رب کے سچے محب تھے، اپنے رب کو سچا خلیل مانتے تھے۔ کہا مالک یہ قوم نہیں مان رہی، پھر لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان سب کو ہلاک کر دے۔ لیکن جملوں میں کتنی طاقت تھی، کتنی قوت تھی، کیسے مقبول بنے۔ وہی اتری کہ آپ جن کی ہلاکت کے لیے دعا کرتے ہیں، جاؤ ہم نے ان ہلاکت کا ارادہ کر دیا ہے، کشتی بناؤ، آپ بنیں گے، باقی سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ جملوں میں کتنی صداقت ہے، کتنی قبولیت ہے، وہ اس دوستی کی بنیاد پر، اس خلیلیت کی بنیاد پر، اس رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر۔ آگے آئے موسیٰ علیہ السلام، رب نے کہا کہ موسیٰ آپ نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر رب کی دربار میں سوال کیا، مولا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ میرے مالک تو نے مجھے تو نبی بنا دیا ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے۔ فوراً جملے مقبول ہوئے، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، رب العالمین فرماتے ہم نے کہا کہ موسیٰ جا، ہم نے آپ کے جملے قبول کر دیا، آپ کا بھائی بھی نبی ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ جناب کلیم اللہ نے رب العالمین کی دربار میں سوال کیا کہ میرے مولا، اے میرے خالق و مالک، فرعون نے تو حد کر دی، ظلم کی حد کر دی، نہیں مانتا، اب اس کو ہلاک کیجئے، تباہ کیجئے۔ کہنے کی دیر تھی، جواب اترا، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان، کہا گیا کہ تمہاری دعا کو ہم نے قبول کر دیا ہے، یہ ان قریب ہلاک ہو جائے گا۔ فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل۔ بنی اسرائیلیوں پہ اللہ نے عذاب بھیجا، کبھی مکڑی کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی کوئی عذاب، کبھی کوئی عذاب۔ لیکن مالک فرماتے جب کوئی عذاب آئے، قوم کے لوگ دوڑے آتے ہیں، کن کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے کلیم اللہ، بارگاہ الہی میں آپ ہمارے لیے دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے۔ کلیم کے ہاتھ اٹھنے کی دیر عذاب چلا گیا۔ وہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام،
جناب موسیٰ علیہ السلام ادھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. کہا کہ میرے مالک میری قوم نے مجھے کہا ہے کہ تب ہم تجھے مانیں گے جب ہمارے کھانے کا انتظام آسمان سے کیا جائے، دسترخوان آسمان سے اترتا ہو، طعام ہمارا آسمان سے اترتا ہو. جملے زبان سے نکلے، رب العالمین فرماتے قال اللہ انی منزلھا الیکم. اے عیسیٰ ہم نے آپ کے جملے قبول کر دیے، آج کے بعد کھانا زمین سے آسمان سے اترے گا. وہاں زکریا ہے، رب کے دربار میں سوال کرتے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام. کہا مالک مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کے حق میں نہ ہو. کہا گیا کہ جا اے ہمارے نبی سلیمان ہم نے تیری دعا قبول کر دی. وہاں زکریا علیہ السلام ہیں، رب کی دربار میں سوال کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مالک میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا عطا کیجئے. رب العالمین فرماتے ہم نے وحی اتار کے پیغام بھیجا، ہم نے آگاہ کیا اے ہمارے پیارے زکریا ہم نے آپ کو بیٹے کی بشارت دے دی ہے. وہاں یوسف علیہ السلام ہیں، جب عزیز مصر کی بیوی نے مجبور کیا، اب ایسا معاملہ تھا مشکل ترین معاملہ. ایک ظالمہ عورت نے جو کسی عام خاتون نہیں بلکہ ایک بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، وہ برائی کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اس وقت کہا تھا یوسف علیہ السلام نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. میرے مالک مجھے اس کے شر سے بچائیو، پناہ میں رکھیو. جیل جاؤں تو بھلے جاؤں لیکن مہربانی فرمانا میرے مالک مجھ سے یہ گناہ کا کام نہ ہو. رب نے بچا دیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن. رب العالمین فرماتے ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں سوال کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے مالک مجھے بتلا دیجئے، مجھے دکھلا دیجئے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. وہی اتری کہ اولم تؤمن، کیا ابراہیم مانتے نہیں ہو کیا؟ کہا مولا مانتا ہوں لیکن دل کی تسلی کے لیے. کہا اچھا فخذ اربعة من الطير فصرهن، ایک پرندے کو لو، 4 ٹکڑے کرو، چاروں ٹکڑوں کو لے کے جبل کے مختلف جگہوں پہ رکھو، ایک جبل پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر. ثم ادعوهن، پھر آپ ان کو پکارو. خلیل یہ سارے ٹکڑے مل جل کر آپ کی دربار میں دوڑے ہوئے آئیں گے. وہاں پہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جب بیٹے روتے ہوئے آئے، کہا فصبر جمیل، ٹھیک ہے جو تم نے کیا سو کیا، میں صبر کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا معاملہ رب کے سپرد ہے، میں رب کی دربار میں التجا کرتا ہوں. جب رب پہ رکھا یوسف ملے کہ نہیں ملے؟ بنیامین بچھڑے، پھر بھی وہی جملے کہے عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم. گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بیٹا میرے پاس آئے گا. آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ساری باتیں، یہ ساری روایتیں، یہ ساری آیات ہمیں اس چیز کی طرف لے جاتی ہیں ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہمارا رب ہے، ہمارا سب سے بڑا حامی و ناصر ہمارا رب ہے، ہمارا سب سے بڑا خلیل و رفیق ہمارا رب ہے. جہاں سارے رشتے اپنا سہارا دینا چھوڑ دے، رب کا سہارا وہاں بھی قائم ہے. جہاں ہر طرف کی امداد ختم ہو جائے وہاں بھی رب کی امداد قائم رہتی ہے. جہاں کوئی دینے والا نہ ہو رب دینے والا ہوتا ہے. جہاں کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہوتا وہاں رب مشکل کشائی کرنے والا ہوتا ہے. وہ میرا اور آپ کا اتنا خیر خواہ، ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی اس کی خیر خواہی، اس کی دوستی قائم تھی. دنیا میں آئے، اپنی ماؤں کے بطن میں پہنچے، وہاں بھی اس کی خیر خواہی اور مدد قائم تھی. ہم بچے تھے اس وقت بھی اس ذات کی خیر خواہی اور مدد قائم تھی. وہ ایسا دوست ہے
وہ ایسا خلیل ہے، وہ ایسا رفیق ہے جس نے ہمیں کہیں نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں بھلایا۔ وہ عطا در عطا دیتے گئے، وہ عنایت در عنایت ہمیں دیتے گئے، فضل در فضل ہمارے اوپر کرتے گئے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم نے سب کو راضی کیا، ہم نے سب کے ساتھ نبھایا، ہم نے سب کو خوش رکھا، ہم سب کو ساتھ لے کے گھومتے ہیں، ہم سب کی تعظیم و تکریم کے سلوٹ بھرتے ہیں، لیکن اس سب سے بڑے دوست کو ہم نے بلا دیا۔ دنیا کے دوستوں کے دروں کی سلامیاں بھرتے ہیں، لیکن اس دوست کو ہم نے بلا دیا۔ دنیا کے خیر خواہوں کے دم بھرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن اس کی خیر خواہی کا کیا کہنا۔ فرمایا ماں کے بطن میں خون کی صورت میں تھے، میں تمہارا وہاں بھی مددگار و خیر خواہ تھا۔ خون سے لوتھڑے کی صورت میں آئے، میں وہاں بھی تمہارا مددگار و خیر خواہ تھا۔ تم بچے بن گئے، گوشت بن گیا، میں اس وقت بھی تیرا مددگار و معاون تھا۔ ہڈیاں پیدا ہونے لگی، میں اس وقت بھی تیرا مددگار و معاون تھا۔ تو چھوٹا سا تھا، ماں کے بطن سے ظاہر ہوا، میری خیر خواہی اس وقت بھی تیرے لیے تھی۔ تو بڑا ہوا، پھر بھی میں تیرے لیے خیر خواہ، ہر وقت میری خیر خواہی کے دلیل ہے، ہر طرف میری خیر خواہی کے دلیل ہے۔ میری زمین پر چلتے ہو، میرے آسمان کے سائے میں چلتے ہو، میرے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اس زمین سے میں نے فصل پیدا کیے، وہاں سے کھاتے ہو، میرے پیدا کیے ہوئے چشموں سے، نہروں سے پانی پیتے ہو، میرا پانی استعمال کرتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، نیچے دیکھو، اوپر دیکھو، اسی کے احسان ہیں، اسی کی عنایت ہے، اسی کی مہربانیاں ہیں، اسی کی کرم نوازیاں ہیں۔ جب ان ساری باتوں پہ غور کرنے والا اگر غور کرے گا، اگر اس کا دل سلیم ہوگا، اس کا ذہن درست ہوگا، اس کا دل اسے کہے گا، اس کا دماغ اسے کہے گا ساری دوستیاں بعد میں ہیں، سارے رشتے بعد میں ہیں، سارے اپنے بعد میں ہیں، سارے بیگانے بعد میں ہیں، ہر چیز بعد میں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا خیر خواہ، سب سے ہمارا بڑا دوست، سب سے بڑا ہمارا حامی، سب سے بڑا ہمارا ناصر، سب سے بڑا ہمارا محبوب ہے تو ہمارا رب العالمین ہے۔ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کتنی انتہا درجے کی کم عقلی، اس کم عقلی پہ جتنا رویا جائے اتنا کم، ہم نے اس ذات کو بھلا دیا۔ آج اس کی بات پہ کوئی توجہ نہیں جاتی، اس ذات کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اپنے دلوں میں اس ذات کا کوئی احترام پیدا نہیں کیا، اس کی بات کا کوئی احترام پیدا نہیں کیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہیں، ہم یہ جان لیں، ہم یہ مان لیں، ہم یہ سمجھ لیں، ہمارا سب سے بڑا دوست ہمارا رب ہے۔ اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کو راضی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ فرمایا جس نے ہمیں بھلا دیا، فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے ہماری دوستی کو توڑ دیا، جنہوں نے ہمیں بھلا دیا۔ عرش والا فرماتا ہے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ جن دوستوں کی وجہ سے، جس دنیا کی وجہ سے، جس دولت کی وجہ سے، جس دنیا کے جاہ و جلال کی وجہ سے، جس کاروبار کی وجہ سے، جس معیشت کی وجہ سے، جس نے ہمیں بھلایا ہے، یہ بتلائے یہ اس کا ساتھ کب تک دیں گے؟ ساتھ تو ہمارا ہے، وفا تو ہماری ہے، عطا تو ہماری ہے، ہم تو کبھی کہیں نہیں بھولتے۔ اگر کوئی ہمیں یاد کرنے والا ہو، فاذکرونی اذکرکم، رب فرماتے ہیں مجھے یاد کرو، میں ایسا دوست ہوں، ایسا خلیل ہوں، ایسا تمہارا عزیز ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں گا۔ تو میرے محترم دوستو، میں اور آپ اپنی عقل سے کام لیں، میں اور آپ اپنی سوچ و صلاحیت کو اس چیز کے سمجھنے پہ ذرا لگائیں، سب سے بڑی خیر خواہ ذات کون سی ہے، سب سے بڑا دوست ہمارا کون سا ہے، سب سے بڑا مہربان ہمارے لیے کون ہے، پھر ہم نے اس کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، ہم ان چیزوں کو تہے دل سے سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس رب سے ہم اپنا پکا رشتہ جوڑیں، اس طرح جوڑیں جیسے میرے اور آپ کے محبوب نے کہا تھا۔ میں نے ابتدا میں حدیث پیش کی تھی، صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار، باب یہ چپٹر، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، فرمایا لوگوں یہ خلیل ابو بکر تو میرا دوست ہے ہی، میرا ساتھی ہے ہی، یہ تو میرا یار غار ہے ہی، یہ تو میری وفا میں چلنے والا ہے ہی،
اس سے میری دوستی ہے، لیکن سن لو میرا رب ابو بکر سے زیادہ میرا دوست ہے۔ تو ان جملوں کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں پیدا کریں، اپنے مالک کو حقیقی دوست جان کر، حقیقی رفیق جان کر، حقیقی خلیل جان کر اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس راستے پر آ گئے، ہم اپنے مالک کی رضا کے طالب بن گئے، اس کریم کو ہم نے دوست جان کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کر لی، تو میں نے کتنی آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں کہ اس کے دوست کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ نہ کلیم اللہ ناکام ہوا، نہ عیسیٰ روح اللہ ناکام ہوا، نہ یوسف یا ناکام ہوئے، کوئی نبی ناکام نہیں ہوا، کوئی صالح ناکام نہیں ہوا۔ جس زمانے میں بھی جس نے بھی اس سے دوستی جوڑی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ آؤ میں اور آپ اس حقیقت کو جان کر ہم بھی اس رب سے سچی دوستی جوڑ کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمر جائے گی، ہماری آخرت بھی سمر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب